السلام علیکم، بات کریں بھائی. وعلیکم السلام. جی جناب بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ بہت مہربانی. آپ سنا، آپ کیسے ہیں؟ کون بول رہے ہیں بھائی؟ میں سٹی رحیم یار خان سے بات کر رہا ہوں. میرا جو ہے میں الحمدللہ مسلم اہل تشیع مشرق سے میرا تعلق ہے. اوکے، بہت مہربانی آپ کی، خدا عزت دے. حکم کریں. سر حکم میرا یہ تھا کہ سر آج مطلب اتنے ٹائم بعد میرا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال تو نہیں ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی مطلب یہ کسی سے مطلب کسی علامہ صاحب یا کسی سے گفتگو نہیں ہو، تو اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے ہی پوچھ لوں. اوکے، پوچھ لیں بھائی، کیا حکم ہے؟ سر آپ مطلب ایک سوال ہے کہ بعض اوقات ہم نا یہ اس سچویشن میں نہیں ہوتے، یا ہماری ایک زبان پہ ایک نام آ جاتا ہے، جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یا کسی ائمہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات ہماری ایک عادت بن جاتی ہے یا ایک ملکہ حاصل ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ذکر کر لیتے ہیں. تو لیکن پھر بعض اوقات ہم کبھی بس میں کہیں پہ سفر کرتے وقت ہمارا وضو نہیں ہوتا اور وہ نام ہمارے زبان سے نکل جاتے ہیں، یا ہماری عادت بن جاتی ہے کوئی چیز. کون سا نام ہے؟ یا مطلب اللہ کا ذکر یا بعض اوقات اللہ کا ذکر، وہ وضو شرط نہیں ہے بھائی، وضو شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کا ذکر آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، میرا یہی کوشچن تھا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا آپ کو سلامتی دے. بہت مہربانی آپ کی. جی السلام علیکم، بات کریں بھائی. السلام علیکم. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، قبلہ ذوالفقار بول رہا ہوں پاکستان سے. کیا حال چال ہے ذوالفقار صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ سر آپ کی دعائیں سر. سر میرا سوال جو تھا نا قبلہ، وہ یہ اس موضوع پہ ہے نا، اکثر میری ایک دوست ہے، وہ اس سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے ایک ٹان کیا ہے نا، اس نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کے اندر نا بہت زیادہ فرقے ہیں، مطلب کہتا ہے دیکھو زیدیہ اور پتہ نہیں اسماعیلیہ، اور اس نے اور بھی تھے ثانیہ اور پتہ نہیں کتنے، اس کی توفہ شریعہ کی مجھے دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھو پورا باب ہے جس میں کے فرقوں کا ذکر ہوا ہے نا. میں نے کہا تم لوگوں میں زیادہ ہے، بریلوی دیکھ لو جو بری. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ سارا نہیں، ہم لوگوں میں صرف دو ہی ہیں، ایک جو ہے اشارہ ہے اور ایک جو ہے نا وہ حدیث ہے بس. تو کہتا ہے تم لوگوں کا زیادہ فرقوں میں بٹ جانا نا یہ ثابت کرتا ہے کہ بھائی تم لوگ غلط ہو اور ہم ٹھیک ہے. فرقے تو ان کے بہت ہیں بھائی، فرقے ان کے بہت، فرقے جماعت مخالفین کے بہت زیادہ ہیں. فرقے ان کے زیادہ ہیں، فرقے ہمارے زیادہ نہیں ہیں. فرقے شیعوں کے، باقی جو زیدیہ وغیرہ شیعہ کہلاتے ہیں وہ تو صرف نام میں شیعہ کہلاتے ہیں، حقیقت میں وہ تو شیعہ ہیں نہیں. زیدیہ روایات میں ہے کہ زیدیہ ناصبی ہیں، زیدیہ ائمہ علیہ السلام کے دشمن ہیں. وہ صرف نام کے شیعہ ہیں بھائی. نماز ان کا، وہ فقہ میں سب حنفی ہیں، عقیدے میں سب معتزلی ہیں. وہ کیسے شیعہ بنے؟ صرف نام میں وہ شیعہ ہیں. باقی آپ کے اسماعیلیہ جو ہے نا، اسماعیلیہ ہیں یا بوہرا ہیں، یہ لوگ تو اکثر غالی ہیں، نہایت وہ غالی ٹائپ کے. اور پھر یہ کوئی ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اگر شیعوں کے فرقے زیادہ ہیں تو شیعہ اثنا عشری بات ہے نا. یہ کوئی حدیث، کوئی روایت توڑی ہے. فرقے ان کے زیادہ ہیں. سب فرقوں کو اگر گنا جائے کہ اتنے زیادہ فرقے ہیں، اور بہت سارے فرقے جو ہیں ان کو دنیا میں ختم ہو گئے ہیں، لیکن بہت سارے فرقے ابھی تک باقی ہیں. لیکن فرقے ان لوگوں کے بہت زیادہ ہیں ہمارے مقابلے میں. اشاعرہ ہیں، ماتوریدیہ ہیں، اللہ آپ کا بلا کرے. پھر 4 ان کے اہل حدیث ہیں. پھر اللہ آپ کا بلا کرے، ماتوریدیہ 2 قسموں میں بٹ جاتے ہیں، بریلوی ہیں اور دیوبندی ہیں. پھر ان کے 4 جو ہیں مجتہدین کے فالوورز ہیں، مالکیہ، شافعیہ، حنفیہ وغیرہ، حنبلیہ. تو ان کے فرقے ان کے زیادہ. بہرحال یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں شیعوں کے فرقے زیادہ ہیں. تو اگر مان بھی لینا شیعوں کے فرقے زیادہ ہوا ہے، تو ہم بقیہ جو غیر شیعہ اثنا عشری ہیں ان سے ہمارا کوئی کام ہی نہیں. ان کو ہم اہل ضلالت، اہل گمراہی سمجھتے ہیں. وہ ہیں کم، لیکن ان کو ہم اہل ضلالت گمراہی سمجھتے ہیں. ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اور بھائی حکم، ایک اور سوال مزید کرو، پھر دوسرے لوگوں کو سوال کرنے دو، ٹھیک ہے نا. کل والی تقریر کا وہ جو آپ نے کیا تھا نا، اس میں یہ تھا کہ بلا آپ نے بتایا تھا کہ پہلے تو آپ نے مجتہدین کے فتوے بتائے اور پھر اختلاف، پھر اس میں آپ نے بتایا کہ شیخ طوسی جو تھے، شیخ الطائفہ، وہ بھی یعنی کہ فقہ اور اس چیز کے پر عمل کرتے تھے. بالکل، وہ پکے مجتہد ہیں بھائی. شیخ طوسی مجتہد ہیں. شیخ طوسی ان کے دو، انہوں نے اجتہاد شروع کیا تھا نا، اجتہاد انہی کے زمانے میں شروع ہوا. وہ خود شیخ طوسی جو ہے وہ خود شافعیہ کے مدارس میں پڑھے تھے. وہ خود بچپن میں، جوانی میں شافعیہ کے پاس پڑھے تھے. پرورش ان کی شافعیہ میں ہوئی ہے، مذہب شافعی میں علمی لحاظ سے. پھر وہ جو ہیں، پھر انہوں نے فقہ کی ابتدا کی، اجتہاد کی ابتدا کی، اور وہ بہت کٹر مجتہد ہیں. قبلہ اسی سے بس آخری میں پوچھتا ہوں قبلہ، دیکھیں آپ خوئی کے ساتھ تو رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں نا،
تو آپ اس سیستانی کے ساتھ اور ان کے سامنے سمجھ نہیں آتی. ایک طرف سے تو آپ نے مطلب بتایا کہ یہ مجتہدین جو ہیں وہ امامت کو غضب کر رہے ہیں ایک لحاظ سے، اور پھر آپ اکثر مجتہدین کے ساتھ جو ہے نا دعائیہ کلمے بھی لگاتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ. ہاں تو وہ اس لیے رحمت کرتے ہیں کہ بھائی آپ یاد رکھیے کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اور ان لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے عمدن کی ہے. ایک شخص ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ایسا شخص تو اس پہ کوئی رحمت نہیں کرنی چاہیے، وہ تو دشمن ہے اہل بیت علیہ السلام. لیکن بہت سارے علماء ہیں وہ بیچارے بہت جو ہیں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، روتے ہیں ان کے ذکر پر، اور ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تقویٰ بھی اچھا ہے ان کا، ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، وہ غلط راستے پہ گئے، اجتہاد و تقلید کے راستے پہ گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان ہی ہے. تو ایسے لوگ وہ ابھی میں نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ ایسے لوگ جو ہیں نا، ایسے لوگ اہل بیت علیہ السلام جن کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کا پر ایمان، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت پہ ایمان رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک مسئلے میں انہوں نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کو بخش دے. کہتے ہیں کہ یہ ان کی غلطی ہے، اس مسئلے پہ ان کی بڑی غلطی ہے، خدا ان کو رحمت کرے، خدا ان کو بخش دے. لیکن ہمارے لیے یہ ثابت نہیں ہے، اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ سب جو مجتہدین تھے یہ سب جان کر اور اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا طریقہ باطل ہے اسی کو آگے بڑھاتے رہے. ان میں سے بہت سارے ان کو نہیں پتہ چلتا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا طریقہ کار باطل ہے، وہ اسی جہل میں رہتے ہیں، ان کی عمر گزر جاتی ہے بیچارے. تو اس لیے جو ہے ان کا مثال اس طرح ہے کہ کوئی مثلا میں اگر آپ فرض کریں آپ چلتے ہیں مدینہ مولا امام صادق علیہ السلام کے پاس، اور وہ آپ کو فرماتے ہیں کہ تو مکہ چلے جا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں کوفہ چلا جاؤں، تو آپ کوفے کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ کوفہ نہ جانا، مکہ جانا. آپ نے الٹا سمجھ لیا، آپ نے سمجھے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ کوفہ چلا جا مکہ نہ چلا جا، اس لیے آپ کوفے چلے گئے، یعنی آپ نے ایک حرام عمل کا ارتکاب کیا. لیکن آپ کی نیت صحیح ہے. نیت آپ کی کیا ہے؟ نیت آپ کی یہی ہے کہ آپ امام علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کریں، لیکن آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کوفے کی طرف چلتے ہیں، تو آپ معذور ہیں. آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ کا فعل حرام ہے، لیکن آپ اللہ کے سامنے معذور ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں کہ آپ نے مخالفت کیا، ٹھیک ہے. ہاں تو اس لیے آپ کے پاس عذر ہے. تو ہم آپ کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کے لیے استغفار کریں گے. بھائی یہ ہمارا شیعہ بھائی تھا، اس نے غلط سمجھا، اس نے سوچا نہیں، اس کو حدیث صحیح نہیں سمجھ آئی، یہ جو ہے کوفہ چلا گیا. تو اسی طرح یہ اجتہاد و تقلید کے معاملے میں جو علماء گزرے ہیں، اگر ہمیں ثابت ہو جائے کہ کسی عالم کو پتہ تھا کہ مثلا فلان چیز بدعت ہے، اس کے باوجود اس نے اس پہ اصرار کیا ہے، تو وہ عالم تو ملعون ہے، اس میں شک نہیں. اس پہ ہم استغفار نہیں کریں گے، وہ بدعتی ہے، وہ اس لوگوں کے گمراہی کے سبب ہے. بلکہ بالعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس ایسے شخص کو تم لعنت کرو، اور کثرت کے ساتھ لعنت کرو ایسے شخص کو، ٹھیک ہے نا. لیکن جب ثابت نہیں ہے ایسا کہ ہم ثابت نہیں ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر یہ کرتے تھے، علاقل یہ احتمال ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی، تو پھر ایسے میں ان کو گالی دینا، ان کو لعنتیں کرنا کہ یہ بدعتی، ان کو لعنت کرو، یہ جو ہے یہ طریقہ کار سے درست نہیں ہے. کیونکہ گناہ سب سے ہوتی ہے، خطا سب سے ہوتی ہے، آپ سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے. اور اگر ہم ہر خطا پر، ہر گناہ پر ایک دوسرے کو لعنت کریں تو پھر تو کوئی نہیں بچے گا، ٹھیک ہے نا. اوکے خدا حافظ. شیخ توسی جب آخری قبلہ دیکھیں، شیخ توسی کی پھر کتاب پہ اعتبار کس طرح ہوگا جب وہ خود فقید ہے؟ نہیں، وہ ائمہ علیہ السلام سے بہت ساری روایتیں ہیں، خذوا ما رواوا وذروا ما رأوا. جو ایک شخص منحرف ہوتا ہے لیکن وہ روایت وہ جھوٹ نہیں نقل کرتا، وہ اللہ سے ڈرتا، روایت نہیں نقل کرتا، لیکن اس کا فکر باطل ہے. اس کی روایت کو قبول کرو لیکن اس کی رائے کو چھوڑ دو. خذوا ما رواوا، قبول کرو ان کی روایت کو، وذروا ما رأوا، اور ترک کر دو ان کی رائے کو. روایت قبول کرو، رائے کو ترک کر دو، ٹھیک ہے نا. شیخ طوسی کی روایت ہم قبول کرتے ہیں، اس کی رائے کو ترک کر دو. ہاں ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے جو ہم نے آپ کو سنایا. خدا حافظ. السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں.